الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون وانہم فی کل واد یہیمون. اور آگے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اس میں بہت اچھا لگا، بہت اچھے اور نئے طرز کی بیت بازی جو غالباً اور اداروں میں شاید نہیں ہوتی. میں نے اپنے تاثرات میں لکھا ہے کہ اور اداروں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور ہمارے یہاں تقلید جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اشعار بہرحال اچھی محنت کی، اچھا یاد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الانسان و مرکب من الخطأ والنسیان، اس سے کوئی خالی نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اور میں تو اپنے کو کہتا ہوں پانی کا بھی دھلا نہیں ہوں. تو بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں، اشعار پڑھنے میں بھی اور اشعار سننے میں بھی غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن اشعار کا یاد کرنا اور جو ہے وہ اس میں شرکت کرنا، یہ بہت کمال کی بات ہے. کمال یہ ہے کہ یہ اشعار آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہوتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اشعار گاہے بگاہے بہت کام کے ہوتے ہیں. تقریروں میں، تحریروں میں جن کو اشعار یاد ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو سکتا ہے. کہیں جو ہے اس کو جو ہے تقریر کرتے کرتے ایک شعر میں اس نے پورے مجمع کو لوٹ لیا، اور شعر جو ہے اس کا جو وہ شعر ہی پہ لوگ داد دیتے ہیں، اور جب داد دیتے ہیں تو اس کا دل اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی تقریر میں چاشنی، تراوٹ، تلاوت سب کچھ ہو جاتی ہے. اور یہ مقررین سے پوچھیے، ہمیں نہیں معلوم. اور لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو یہاں انفرادی نظم خوانی ہوئی، اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ پتہ نہیں دستور یا کیا کہتے ہیں، مولانا احتشام الحق تھانوی نے اپنی کتاب میں خطبات احتشام میں لکھا ہے کہ ایک عورت وہ کھانا پکا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، اور لوگ اس کے پاس آ کے کھاتے، جیسے ڈھابا ہوتا ہے. تو ایک بچہ بھی اس کا تھا، وہ وہیں کھیل رہا تھا. وہ روٹیاں پکاتی رہی، ایک پولیس والا آیا، وہ بھی کھانا اس نے بھی طلب کیا، اس نے اس کو دیا. اور اسی اثنا میں یہ ہوا کہ بم اسفوٹ ہو گیا اس عورت سے. نواقض وضو جانتے ہیں؟ نواقض وضو میں بس بم اسفوٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا. میں اس کا ترجمہ ہمیشہ فقہ المحسن میں اور آج بھی کراتا ہوں، اس کا ترجمہ نواقض وضو میں بم وسفوٹ. تو اس کے جو ہے وہ اس نے اپنے بچے کو، اس نے سوچا کہ اس نے تو سن لیا ہے، بم وسفوٹ کی آواز بھی سن لی اس نے، تو اس نے اپنے بچے کو ایک تماچا دیا کہ کم بخت بم وسفوٹ کرتے ہو. اور پولیس کو معلوم تھا کہ بم وسفوٹ کس نے کیا ہے، تو اس نے جو ہے اس نے بھی بم وسفوٹ کیا اور بچے کو مار دیا. تو وہ بیوی صاحبہ بہت ناراض ہیں، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہاں کا دستور ہی یہی میں نے دیکھا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی. تو جن لوگوں نے انفرادی نظم خوانی میں نہیں جانتا کہ محتمم صاحب نے کیا دستور بنایا ہے، لیکن میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے. اور میں ضرور تنقید کرتا ہوں. مولانا رئیس الشاکری صاحب صدر مشاعرہ تھے. ندوے میں ایک مشاعرہ ہوا تھا الاصلاح کا، بہت بڑا تھا. تو میں نے کہا مولانا آج تو ان لڑکوں کی خبر لوں گا، میں اور تنقید کروں گا. مولانا نے کہا کہ میں تو بھیا نہیں تنقید کروں. میں نے کہا مولانا آج تنقید کروں گا. لڑکوں نے مشاعرہ بہت دیر تک چلا، اور طالب علموں نے ان کا کام کیا. کس کا؟ وہ موہن میکنگ کی طرف رہتے ہیں ہماری طرف. کون؟ مخنث آپ جانتے ہیں؟ اور طالب علموں کے واقعے میں بھی یہ لکھا ہے، ایک صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ
ایک طالب علم کو، اب مولانا پتہ نہیں فقہ پڑھاتے کہ نہیں، دو تین طالب علم اپنا گومتی ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے اور کہا کہ آج مفتی صاحب نے ایک مسئلہ مجھے بتایا ہے کہ میراث میں لڑکے کو 1 روپیہ ملے گا اور لڑکی کو 8 آنا، اور یہ نہیں بتایا کہ مخنث کو کتنا ملے گا۔ یہ وہ ملاح سن رہا تھا، یہ جو گفتگو کر رہے تھے، وہ دریا میں جو مچھلی مار رہا تھا وہ ملاح سن رہا تھا۔ ملاح سنتے سنتے جو ہے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہ مچھلی روزانہ بازار میں بیچتا ہوں، کم پیسے میں بکتی ہے، کیوں نہ بادشاہ سلامت کو دے دوں۔ وہ لے گیا بادشاہ سلامت کے ہاں، اور اس نے جو ہے مچھلی دیا بہت اہتمام سے۔ اس نے بادشاہ نے اس کو سونے کی یا جو بھی اس زمانے میں اشرفیاں چلتی وہ تھیلی اس کو دے دیا۔ اور رانی صاحبہ جو بیگم صاحبہ تھی، اس کی ملکہ تھی، اس نے کہا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا۔ یہ عورتیں اٹیک ضرور کرتے ہیں اپنے میاں پر، اب آپ لوگ شادی کریں گے تو اس مسئلے کو جانیں گے۔ تو کہا آپ نے بہت غلط کام کیا، یہ تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا، اس کو بلائیے اور اس سے تھیلی واپس لیجیے۔ کہا بے وقوف، یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ کہا کہ نہیں، ترکیب تو میں بتاتی ہوں۔ کہا کہ اس کو بلوائیے، اس کو پولیس سے بلوایا، اور پولیس جو ہے وہ جب اس کو لے کر آئی تو تھر تھر کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اچھا تم نے جو ہے یہ جو مچھلی دیا ہے، وہ میاں بیگم نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ اگر یہ کہے گا تو یہ کہنا، یہ کہے گا تو یہ کہنا۔ اس نے کہا کہ یہ جو مچھلی تم نے لا کر دیا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ مخنث ہے۔ تو اس نے اور دوبارہ اس کو 1 تھیلی اور دیا، اور بیگم صاحب دیکھتی رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دستور ہے کہ دیکھ کے پڑھنے کا، جو آپ لوگوں نے نظم خوانی میں، تو اس سے جو ہے وہ صلاحیت کم بنتی ہے۔ اب ہر جگہ آپ کاغذ کے محتاج ہوں گے، اور آج کل تو شاعرات جو ہے وہ، اور شاعر بھی مہدی صاحب کو نہیں جانتا، لے کے چلتے ہیں موبائل۔ اب وہ دنیا ختم ہو گئی، ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا۔ اب تو یہ وہ زمانہ آ گیا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کا اہتمام کریں۔ بیت بازی بہت اچھی ہوئی ہے، اور یہ طرز بھی بہت اچھا لگا، میں نے اپنے تاثرات میں لکھا، اس بات کا اہتمام کریں کہ اب کشتیاں جلا دیں۔ طارق ابن زیاد نے کشتیاں کیوں جلائی؟ آپ بھی یہاں آئے ہیں، بہت دور دراز سے آئے ہیں، اپنی کشتیاں آپ جلا دیجئے، اور یہاں سے کچھ کر کے جانا ہے، ہمیں کچھ سیکھ کے جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ یہی تو کہا تھا، یا تو جو ہم شہادت کا جام پی لیں گے یا اس ملک کو فتح کر کے جائیں گے۔ تو آپ یہاں عہد کیجئے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ آپ کے والدین کی بڑی تمنائیں ہوگی، بڑی آرزوئیں ہوگی، بڑی تمناؤں سے آپ کو بھیجا ہوگا۔ تو اس بات کی آپ کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اشعار یاد کریں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو اشعار کو اپنے سامنے رکھ کے نہ پڑھیں۔ اس میں آدمی کہتا ہے کہ اس کو آتا کچھ نہیں ہے، یہ تو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ وہ عربوں کو چھوڑ دیجئے کہ عرب آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے، نہیں، آپ کا جو طرز ہے اسی طرز پہ رہیے، جو ندوے کا شعار ہے اسی شعار کو باقی رکھیے۔ یہ ہم لوگ اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں اور ٹوکتے ہیں، اور اس کو نمبر بھی نہیں دیتے کہ جو دیکھ کے پڑھتا ہے، جو دیکھ کے نظم خوانی میں یا جس میں بھی یا جو بھی کرتا ہو، دیکھ کے مقالہ تو دیکھ کے پڑھاتا، لیکن تقریر میں آپ رکھ لیں موبائل یہاں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو یہ طرز بہرحال میں نے ایک طرز اچھا لگا اور ایک طرز خراب مجھے لگا، اور میں جو موتیو صاحب آئندہ شاید نہ بنائیں، لیکن میں اپنی بات تو کہہ کے جاؤں گا، ہاں اپنی بات۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 1985 سے محبت مئو کے اس ادارے میں ہمیشہ ہر سال آتا ہوں۔
اب یہ ہے کہ اب نئے محتمم صاحب ہیں 2 سال سے، تو ہو سکتا ہے اب نہ بلائیں، لیکن ہم اپنی بات تو وہاں ہوتی تھی انادی پیڑ کے نیچے، یہ کچھ نہیں بنا ہونا تھا، ادھر ہی چند وہ تھی۔ تو سن 1985 سے گویا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ آتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اچھی کٹی گڑی سلی سب سناتا رہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آپ کی صرف تعریف کر کے میں چلا جاؤں تو یہ میرا شیوا نہیں، میں تو بہت بے باک آدمی ہوں، اور ہر جگہ میں نے جو ہے وہ ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ یہ نہیں کہ میں آپ کی اور آپ کے ادارے کی اور محتمم صاحب کی تعریف کر کے چلا جاؤں، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہتا ہوں، غلط کو۔ اور ہم لوگ تو جانتے ہیں کرمنل جگہ کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو اس جگہ کے ہیں کہ اس خطہ اعظم گڑھ پر باران تجلی ہے اکثر، جو ذرہ وہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ اور آخر میں اپنے دوست حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بے تکلف میرے دوستوں میں تھے، اور بس کچھ نہ کہہ کے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔